تیسرا کشف حجاب ایمان۔ حق تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ کئی دوسرے مقامات پر مخاطب فرمایا، اے ایمان والو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم حق تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ۔ ازروِ سنت، ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے۔ شریعت میں ایمان سے متعلق مختلف لوگوں کے مختلف اقوال ہیں۔ معتزلہ کے مطابق سب علمی اور عملی عبادات جزو ایمان ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق گناہ کبیرہ کا مرتکب خارج از ایمان ہو جاتا ہے۔ خارجی لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ وہ ہر اس آدمی کو جس سے گناہ سرزد ہو کافر قرار دیتے ہیں۔ ایک دوسرا گروہ ایمان کو صرف قول تک محدود سمجھتا ہے۔ ایک اور گروہ صرف معرفت کو ایمان سمجھتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے متکلمین کی ایک جماعت مطلق تصدیق قلب کو ایمان کہتی ہے۔ ان کے مطابق ایمان ایک وسیع کیفیت قلب ہے اور یہی کیفیت اقرار و عمل میں کار فرما ہوتی ہے۔ میں نے بھی ایمان سے متعلق ایک کتاب سپرد قلم کی ہے، مگر یہاں صرف صوفیہ و مشائخ کبار کے اعتقاد کا بیان مقصود ہے۔ مشائخ صوفیہ کے دو گروہ ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ ایمان قول، تصدیق اور عمل پر مشتمل ہوتا ہے۔ فضیل بن ایاز، بشر حافی، خیر النساج، سمنون المحب، ابو حمزہ بغدادی، احمد جریری اور دیگر بہت سے بزرگ فقہا اور اہل یقین رضی اللہ عنہم اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرا گروہ سمجھتا ہے کہ ایمان قول و تصدیق کا نام ہے۔ ابراہیم بن ادہم، ذنون مصری، با یزید بسطامی، ابو سلیمان دارانی، حارث محاسبی، جنید بغدادی، سہل بن عبداللہ تستری، شفیق بلخی، حاتم اسم، محمد بن فضل بلخی رضی اللہ عنہم اس مکتب کے بزرگ ہیں۔ ان کے علاوہ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہم پہلے گروہ کے ہم خیال ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء مثلا امام ابو یوسف، محمد بن حسن اور داؤد طائی رضی اللہ عنہم دوسرے مکتب کے مطابق ہیں۔ حقیقت میں یہ اختلاف لفظی ہے، معنوی طور پر کوئی اختلاف نہیں۔ اب میں ایمان کے معنی مختصراً بیان کرتا ہوں تاکہ حقیقت آشکار ہو اور ایمان میں اصل کے خلاف نہ سمجھا جائے، انشاءاللہ تعالی وباللہ التوفیق۔ ایمان کی اصل معلوم ہونا چاہیے کہ جملہ اہل سنت و جماعت اور اہل تصوف و معرفت اس بات پر متفق ہیں کہ ایمان کی اصل بھی ہے اور فرع بھی۔ ایمان کی اصل تصدیق بالقلب ہے اور اس کی فرع احکامات حق کی پیروی۔ عام طور پر فرع کو استعارہ کے طور پر اصل کا نام دے دیا جاتا ہے، جیسا کہ آفتاب کے نور کو آفتاب ہی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے عبادت کو ایمان کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے بغیر عذاب سے مفر نہیں۔ جب تک احکامات حق بجا نہ لائے جائیں، محض تصدیق بالقلب کافی نہیں۔ جس کی عبادت زیادہ ہوگی وہ عذاب سے زیادہ محفوظ ہوگا، چونکہ عبادت تصدیق کے ساتھ عذاب سے محفوظ رکھنے کی علت ہے۔ اس لیے ایک گروہ نے عبادت ہی کو ایمان کہہ دیا، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ عذاب سے محفوظ رہنے کی وجہ عبادت نہیں معرفت ہے، کیونکہ اگر عبادت موجود ہو اور معرفت نہ ہو تو عبادت ہرگز کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اس کے برعکس اگر معرفت موجود ہو اور عبادت نہ ہو تو بندہ بالآخر نجات پا لے گا کہ حق تعالیٰ اپنے فضل سے ان لغزشوں سے درگزر فرما دے، یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بروئے کار آوے، یا اسے گناہ کے برابر سزا دے کر جہنم سے نجات دے دے اور وہ بہشت میں پہنچ جاوے۔ اہل معرفت خطا کار بھی ہوں تو معرفت کی بدولت ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اہل عمل صرف عمل کی بنا پر بغیر معرفت حق داخل بہشت نہیں ہوں گے۔ اس سے ثابت ہوا کہ عبادت عذاب سے نجات کی علت نہیں۔ اس موضوع پر ایک حدیث بھی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی صرف اپنے عمل کی بنا پر نجات نہیں پائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی؟ ارشاد ہوا، ہاں میں بھی، مگر یہ کہ حق تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے۔ پس
سے ظاہر ہوا کہ ایمان دراصل معرفت حق، اقرار اور اعمال کے قابل قبول ہونے کا نام ہے۔ اس پر ہر گروہ کا اتفاق ہے۔ معرفت حق صفات حق کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ صفات حق خاص طور پر 3 صورتوں میں نمایاں ہوتی ہے۔ اول وہ صفات جو اس کے جمال سے تعلق رکھتی ہیں، دوم وہ جو جلال سے، اور سوم وہ جو کمال سے۔ کمال تک کوئی راستہ نہیں، ہاں اس قدر ہے کہ اس کے کمال کا اعتراف کریں اور نقائص کی اس سے نفی کریں۔ رہا جلال اور جمال، تو جس کے سامنے جمال حق ہے وہ ہمیشہ طالب دید رہتا ہے۔ جس کا شاہد معرفت میں جلال ہے وہ ہمیشہ اپنی صفات سے متنفر رہتا ہے، اور اس کا دل ہمیشہ خوف و ہیبت میں مبتلا رہتا ہے۔ شوق محبت کا اثر ہوتا ہے، نفرت صفات بشری میں شامل ہے۔ اس لیے حجاب بشری کے کشف کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے یہ ثابت ہوا کہ ایمان و معرفت محبت پر منحصر ہے، اور محبت کا تقاضا اطاعت ہے، کیونکہ جب دل میں دوستی جاگزی ہو، آنکھ باریاب دیدار ہو، جان مقام عبرت بلکہ دل محل مشاہدہ ہو، تو جسم کے لیے لا بدی ہے کہ ترک احکام نہ کرے۔ اگر کوئی اس کے برعکس کہتا ہے اور تارک اوامر ہے، وہ معرفت سے قطعاً نابلد ہے۔ اس زمانے میں یہ فتنہ صوفیہ میں نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ لوگوں نے جن کی روش ملحدانہ تھی، اس قسم کے صوفیہ کی ظاہری بزرگی اور قدر و منزلت کو دیکھا اور اپنے آپ کو ان کے راستے پر ڈال دیا، اور کہا کہ اطاعت کی تکلیف اسی وقت تک ہے کہ معرفت حاصل نہ ہو۔ جب معرفت حاصل ہو گئی تو دل کو مقامی شوق حاصل ہو گیا اور طاعت کی چندہ ضرورت نہ رہی۔ یہ قطعاً غلط ہے۔ معرفت حاصل ہو تو چاہیے کہ دل میں شوق جاگزی ہو اور اوامر کی تکریم اور زیادہ ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے کہ طاعت گزار ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ طاعت اس کے لیے باعث تکلیف نہ رہے، مگر اس طرح کی توفیق طاعت زیادہ ہو جائے یہاں تک کہ تعمیل احکام میں جو تکلیف محسوس ہوتی ہے وہ تکلیف نہ رہے، مگر یہ چیز ایک والہانہ شوق کے سوا حاصل نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ ایمان کو کلیتاً من اللہ سمجھتے ہیں اور کچھ صرف بندے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ماورا نہر کے علاقے میں یہ اختلاف بہت زیادہ رونما ہوا ہے۔ یاد رکھو، ایمان کو من اللہ سمجھنا مکمل جبر کا اقرار کرنا ہے، کیونکہ بندہ مجبور محض ہو کر رہ جائے گا۔ اسی طرح اگر ایمان فقط بندے کی طرف منسوب کیا جائے تو یہ اسبات قدر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ انسان بغیر حق تعالیٰ کی رہنمائی کے عرفان حاصل نہیں کر سکتا۔ دراصل توحید کا راستہ جبر سے باہر اور قدر سے بالا تر ہے۔ ایمان بندے کا فعل ہے جو ہدایت حق کے تحت ظہور پذیر ہوتا ہے، کیونکہ جسے حق تعالیٰ گم کردہ منزل چھوڑ دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا، اور جسے وہ راہ راست دکھاوے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ فرمایا، جس کے مقدر میں ہدایت ہو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے، جسے گمراہ کرنا مقصود ہوتا ہے اس کے سینے میں تنگی اور صلابت آ جاتی ہے۔ بس ایمان اور راہ سلامتی کی آرزو حق تعالیٰ کا انعام ہے، اور آرزو کرنا بندے کا فعل ہے۔ دل میں آرزو ہدایت کا نشان توحید حق پر اعتقاد رکھنا ہے، آنکھ کا حرام چیزوں سے بچنا اور دلائل قدرت دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، کان کا کلام حق سننا، معدے کا حرام غذا سے خالی ہونا، زبان کا سچ بولنا اور جسم کا حرام باتوں سے پرہیز کرنا۔ یہ اس لیے ہے کہ اعتقاد دعوی اعتقاد کے دوش بدوش رہے، یعنی جو دعویٰ زبان نے ایمان سے متعلق کیا ہے وہ عملاً پورا ہو۔ یہ لوگ جبر و قدر کے قائل، ایمان اور معرفت میں کمی بیشی کے قائل ہیں، حالانکہ یہ چیز بالاتفاق تسلیم کی جاتی ہے کہ معرفت حق کم یا بیش ہونے سے آزاد ہے، کیونکہ معرفت زیادہ ہو سکتی ہے یا اسے نقصان کا احتمال ہوتا تو لازمی تھا کہ معروف بھی زیادتی اور نقصان کا محتمل ہوتا۔ معروف اس چیز سے بری ہے، اس لیے معرفت بھی بری ہے۔ ناقص معرفت تو معرفت ہی نہیں، البتہ عمل و فرع میں کمی و بیشی ممکن ہے، اور چنانچہ بالاتفاق طاعت میں کمی بیشی روا ہے۔ حشوی مکتب کے لوگ جو ان دونوں فریقوں سے نسبت کے دعوے دار ہیں یہ مثلاً گوارا نہیں کرتے، کیونکہ حشویوں کی ایک جماعت طاعت کو منجملہ ایمان سمجھتی ہے اور دوسری ایمان کو صرف قول مجرد کی حیثیت دیتی ہے۔ یہ دونوں رخ انصاف کے منافی ہیں۔ ایمان دراصل بندے کی تمام صفات کا طلب حق میں صرف ہو جانے کا نام ہے۔ سب طالبان حق کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ سلطان معرفت جب غالب آتا ہے تو ناشناسی نکارت مفقود ہو جاتی ہے۔ جہاں ایمان ہے وہاں ناشناسی کا کیا کام؟ بزرگوں نے کہا ہے، جب صبح ہوئی چراغ بیکار ہو گیا، یعنی گویا اس نے دلیل صبح پیش کر دی، گفتگو کا مقام نہیں تھا، کیونکہ روز روشن کے لیے دلیل آرائی بے معنی ہے۔ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بادشاہ کسی
کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب عارف کا دل نور معرفت سے جگمگا اٹھتا ہے تو ناشناسی، وہم، ظن اور گمان ختم ہو جاتے ہیں اور انتہائی معرفت حواس اور خواہشات کو مسخر کر لیتی ہے۔ چنانچہ نہ ہونے والے کام وہ کر لیتا ہے اور نہ کہی جا سکنے والی باتیں وہ کہہ دیتا ہے۔ سب کچھ دائرہ معرفت میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ سے ایمان کی حقیقت سے متعلق سوال کیا گیا۔ فرمایا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میری تقریر محض عبارت آرائی ہوگی، جواب صرف عمل سے دیا جا سکتا ہے۔ میں مکہ معظمہ کا ارادہ رکھتا ہوں، تمہارا ارادہ بھی ہو تو میرے ساتھ رہو تاکہ تمہیں اپنے سوال کا جواب مل سکے۔ سائل نے ایسا ہی کیا۔ جب جنگل میں پہنچے تو یہ ہوا کہ ہر رات 2 روٹیاں اور 2 پیالے پانی کے نازل ہوتے، ایک وہ خود اٹھا لیتے اور دوسرا سائل کو مل جاتا۔ ایک دن ایک بوڑھا گھڑ سوار نمودار ہوا۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر وہ گھوڑے سے اترا۔ دونوں نے آپس میں کچھ باتیں کی اور اس کے بعد وہ مسافر پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا۔ سائل نے پوچھا، یہ بوڑھا سوار کون تھا؟ فرمایا، تیرے سوال کا جواب۔ عرض کی، کیسے؟ فرمایا، یہ خضر علیہ السلام تھے اور مجھے اپنا ہم نشین بنانا چاہتے تھے، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ مجھے خوف تھا کہ ان کی ہم نشینی میں کہیں حق تعالیٰ کو چھوڑ کر ان پر بھروسہ نہ کرنے لگوں اور میرا توکل برباد نہ ہو جائے۔ حقیقت ایمان توکل کی حفاظت کرنا ہے، چنانچہ حق تعالیٰ نے فرمایا، حق تعالیٰ پر بھروسہ کرو کہ اگر تم ایماندار ہو۔ حق تعالیٰ پر بھروسہ کرو اگر تم ایماندار ہو۔ حضرت محمد بن خفیف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایمان اس چیز کو باور کرنے کا نام ہے جو غیب سے دل پر ظاہر ہو، کیونکہ صحیح ایمان غیب ہی پر ایمان لانا ہے۔ حق تعالیٰ کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور بجز تائید حق کے ہمارا ایمان قائم نہیں ہو سکتا۔ عارفوں کی معرفت اور عالموں کو علم صرف اس کی آگاہی سے حاصل ہوتا ہے، اسی نے دلوں کو عرفان اور علم مرحمت فرمایا ہے۔ علم و معرفت قصب انسانی میں داخل نہیں۔ جو آدمی معرفت حق سے دل میں یقین پیدا کرتا ہے وہ صحیح معنوں میں مومن ہے اور واصل باللہ ہے۔ اس موضوع پر میں اپنی کسی اور کتاب میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں، یہاں اسی پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ کتاب طویل نہ ہو جائے۔ اب میں معاملت اعمال کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اس کے پردے ہٹاتا ہوں، انشاءاللہ العزیز۔